عشقیانہ از لائبہ خان مکمل ناول۔ دل میری زندگی کی نور، جاگ جاؤ یار۔ کوئی بے حد پیار سے بال اس کے سہلاتا جگانے کی جدوجہد میں تھا۔ زی پلیز 2 منٹ اور۔ نیند کی خماری اب بھی آواز میں موجود تھی۔ کچھ لمحے بعد اسے اپنا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ زی پلیز جانا نہیں۔ بلینکٹ کو زور سے خود سے دور پھینک کر اٹھتی وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تھی، جب دروازہ کھول کر باہر نکلتے اسے کوئی اپنے جانب کھینچتا ہے۔ کیوں نہیں جانا؟ آپ کو تو سونا ہے نا ابھی؟ وہی گمبھیر سحن کن آواز اسے اپنے کان کے بے انتہا قریب محسوس ہوتی ہے۔ اس کا سحر ہمیشہ ہی اس پر حاوی ہوتا تھا۔ نہیں تو زی، میں نے نہیں سونا۔ اس کی قربت پر وہ ہمیشہ ہی یوں بکھلا جاتی تھی۔ اچانک ہی نگاہوں کا منظر بدلا تھا۔ وہ شخص جو اس کی کل کائنات تھا، وہ شخص اس وقت کسی اور کا ہاتھ تھامے اپنی نام کی مہر لگا رہا تھا۔ وہ جو تمہارے پہلو میں کھڑا ہے، اسے بتاؤ نا وہ کس کی جگہ کھڑا ہے۔ بلیک سوٹ پہنے وہ مردانہ وجاہت کا شہکار وہاں موجود ہر کسی کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا، مگر وہ ایک وجود کسی کا کل اثاثہ تھا، مگر سب سے گہری نظر اس پر وہ جانتا تھا کس کی تھی، جو خاموش بے جان نظروں سے اسے ہی بغیر پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ میری جان، تم میرے ساتھ آؤ۔ ہر ایک لمحہ وہ اپنی روح میں قید کر رہی تھی۔ صوفیہ بیگم کی آواز پر گہری سانس بھر کر رہ جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس بات سے ناواقف تھیں کہ وہ اذیت کے لفظ سے بہت دور نکل آ چکی تھی۔ ایک شریک حیات کی بے وفائی نے اسے توڑ کر مضبوط ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ ایک ٹھوکر اسے کبھی بھی پتھر کا مجسمہ محسوس کروا دیا کرتی تھی۔ ماما میں ٹھیک ہوں۔ ضبط کی کوئی انتہا تھی۔ نگاہوں کا ساتھ آج زبان نے نہیں دیا تھا۔ زبان کی ہلکی سی یہ سرگوشی وہ بخوبی سن چکا تھا۔ کہیں دور سے اسے وہ محبت بھری سرگوشیاں سنائی دی تھی۔ تم میرا کل اثاثہ ہو، کسی اور کے ساتھ دیکھا تو مر جاؤں گی، اور وہ آج مر ہی تو گئی تھی۔ بس سانسوں کا سلسلہ نہیں ٹوٹا تھا۔ میری جان چلو، میں کہہ رہی ہوں نا۔ ان کے دو ٹوک کہنے پر وہ زبردستی مسکراتی نفی میں سر ہلاتی تھی۔ تبھی وہ کھڑا ہوتا، اپنے ہونے والی منگیتر کا ہاتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تھامتا، اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سامنے لاتا ہے۔ نگاہیں دونوں کی ایک دوسرے پر ہی تھی، مگر فرق جو تھا اور جو دوری تھی وہ کچھ قدم کی نہیں، ان دونوں کے دل کی مجبوری تھی۔ یہ مجبوریاں انہیں کھا رہی تھیں۔ وہ سنجیدہ نظر سے اسے دیکھتا، انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا چکا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، مگر آج دونوں میں کوئی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی تھی۔ دل نور، ضبط کی انتہا پر پہنچتی وہ جو کمرے کا رخ کر گئی تھی، اپنے کمرے میں اسے پہلے سے ہی موجود دیکھ کر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتی آگے قدم بڑھاتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو مسٹر زبیر خانزادہ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر یہاں آنا چاہیے تھا۔ اپنے دل کے ساتھ وہ اس کے دل پر بھی وار کر گئی تھی۔ ماضی۔ نور اٹھ جاؤ بیٹا، تم لیٹ ہو جاؤ گی کالج سے، بابا ویٹ کر رہے ہیں۔ مگر شاید نور کا بستر چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ماما تھوڑی دیر بس۔ چہرے تک بلینکٹ تان کر بولتی وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ میری جان، بابا ویٹ کر رہے ہیں، تم جانتی ہو وہ ناشتہ نہیں کرتے ہم دونوں کے بغیر۔ اس کی والدہ بھی اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھیں، جانتی تھیں کیسے اٹھانا تھا اسے۔ وہی ہوا تھا، وہ اٹھ کر فوراً واش روم کی جانب بھاگی تھی، ان کا گال چوم کر۔ وہ پیچھے ہنس دی تھی۔ ایک حسین فیملی تھی ان کی، وہ تینوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ ارے کیا ہوا ہے، سب وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مسٹر عالم جو فائل لے کے جا رہے تھے، پورے سٹاف کو اس مغرور شہزادے کی آفس کی جانب متوجہ دیکھ کر رک کر پوچھتے ہیں۔ ہائے کیا بتائیں، وہ مغرور شہزادہ آج غضب ڈھا رہا ہے عالم سر۔ مس ماہم دل پر ہاتھ رکھ کے کہتی اب بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ کام پہ لگیں آپ، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو آپ سب کو کھڑے کھڑے چلتا کریں گے۔ ان سب کو جھڑکتا وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ جانتے تھے ایک لمحہ لیٹ ہوئے تو وہ
اس کا آفس سے آخری دن ہوگا۔ نوک کر کے کمین کی آواز پر دروازہ اندر کی طرف دھکیلتے وہ آگے کی طرف بڑھا۔ سر یہ فائلز۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے وہ فائلز آگے رکھتے ہیں۔ سامنے ہی وہ ہستی سخت ناگواریت سے ایک بار گھڑی کی جانب دیکھ کر نظریں اٹھا کر انہیں دیکھتی ہے۔ بلیک سوٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، اس کی پرفیوم کی خوشبو اس پورے کمرے میں پھیلتی ہے۔ ہاتھ میں مہنگی ترین گھڑی موجود تھی، دوسرے ہاتھ میں اپنا مہنگا فون جو وہ گھما رہا تھا۔ ٹیبل پر زور سے پٹک کر تھوڑا پیچھے ہوتا چیئر سے ٹیک لگا لیتا ہے۔ مسٹر عالم، میرا ایک ایک سیکنڈ بے حد قیمتی ہے، شاید آپ واقف نہیں ہیں۔ ٹھنڈا ٹھار لہجہ، وہ ہاتھ مسل کے رہ گئے تھے۔ یوں ہی تو نہیں وہ دی ہارٹ بریکر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ بے انتہا حسین تھا، لمبا چوڑی جسامت، حسین نقوش کا وہ مالک، اوپر سے اس کا وہ غرور اسے اور حسین بناتا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا شہکار، کتنے ہی دل روز دھڑکا جاتا تھا اور کتنے ہی توڑ جاتا تھا۔ سوری، باہر سٹاف کو تھوڑی انسٹرکشنز دے رہا تھا، ابھی وہ بات بھی مکمل نہیں کر پایا تھا۔ اوکے ناؤ یو آر فائرڈ، وہ اس کے الفاظ توڑ کر کہتا ہے۔ سر پلیز، میری غلطی نہیں تھی، بس 2 منٹ ہی لیٹ۔ مسٹر عالم، آئی سیڈ یو آر فائرڈ۔ دہشت زدہ لہجہ، وہ اب خاموش ہو گئے تھے۔ جانتے تھے اس مغرور شہزادے کو، اس کے سامنے تو اس کے والد بھی اکثر سوچ میں پڑ جاتے ہیں بات کرتے وقت۔ لیو می، کون ہو تم لوگ اور کیوں مجھے یہاں لا رکھا ہے؟ آئی سیڈ لیو می، ڈونٹ ٹچ می۔ زور زور سے چیختی، وہ ہاتھ پیر مار کر آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رسیوں کو مضبوطی سے باندھا کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ بابا، ماما، سسکی لے کر کہتی وہ آنکھیں بند کرتی، ہر خوبصورت لمحہ ان کے ساتھ گزارا یاد کرنے لگی تھی۔ کوئی حسین سا فلیش بیک اس کی بند آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ سفید رنگ کے سوٹ میں سر پر حجاب کیے وہ نیچے اترتی ہوئی آتی، سیدھا ٹیبل پر بیٹھے اپنے بابا کے گلے میں جھول گئی تھی۔ تیکھے نقوش کی مالک وہ لڑکی کسی پری سے کم نہ تھی۔ میری شہزادی آ گئی؟ اس کے بابا ماتھا چوم کر پیار دیتے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ جی بابا، جلدی کریں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ہاں اب لیٹ ہو رہی ہیں، جو کب سے اٹھا رہی تھی میں، آپ اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس کی والدہ ناشتہ کی ٹرے ہاتھ میں لیے باہر اسے گھورتے ہوئے بولتی ہیں۔ میری کیوٹ سی ماما، سوری نا، معصوم سا چہرہ بنا کے کہتی وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑا گئی تھی۔ منظر ختم ہو چکا تھا۔ آنکھیں کھول کر وہ اس اندھیرے کمرے میں نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ آج ہی تو وہ کتنی خوشی سے گھر سے نکلی تھی۔ اس کے بابا اسے ہر ہفتے باہر لے کر جاتے تھے۔ آج ہفتہ تھا اور کیے وعدے کے مطابق اسے اپنے بابا کے ساتھ جانا تھا۔ اس شخص کے اندر آتے ہی اس کا مین آدمی اس کے پاس آ کر اسے اس شخص کی طرف دیکھنے کو کہتا ہے۔ سر کو خم دیتا وہ مردانہ چال چلتا آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور آنکھوں میں موجود چمک اس کمرے کے پیچھے وجود کے لیے کوئی خطرہ ہی تھی۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے کڈنیپ؟ کسی کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دوبارہ چیختی بولی تھی۔ اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرتا وہ دوسری چیئر اس کے سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے تم سے۔ لفظوں میں وحشت تھی مگر نظریں وہ بالکل صاف تھیں، سنجیدہ۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ میرے بابا ویٹ کر رہے ہوں گے، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی، مگر تم جیسوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو؟ گہری آواز میں سوال کرتا وہ سگریٹ منہ سے لگا لیتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنی بے بسی کا احساس نہیں دلانا چاہتی تھی، کسی کو بھی خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف ایک موقع ہے، میری بات مانو اور جاؤ گھر۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرا کش چھوٹا وہ اس بے بس سی لڑکی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کون سی بات؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، مگر سامنے بیٹھی ہستی میں کچھ تو تھا۔ اپنا ہر حق میرے سپرد کر دو اور جاؤ، میں خود چھوڑ کر آؤں گا تمہیں۔ آگے کو جھک کر وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولتا، گہرا کش لے رہا تھا۔ ہرگز
وہ ابھی انکار نہیں کر پائی تھی جب اس نے گن نکال کر اپنے گھٹنے پر رکھ لی. ڈونٹ وری دلے ہور، یہ تمہارے لیے نہیں، ان کے لیے ہے جن کے پاس جانے کے لیے تم تڑپ رہی ہو. بے حد شفاق لہجے میں بولتا وہ سچ میں سے بے بس کر گیا تھا. کیوں کر رہے ہو تم؟ آنکھوں سے آنسو دوبارہ چھلکنے کو تیار تھے مگر وہ خود پر اچھی طرح قابو کر رہی تھی. میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں، اس سوال کا حق نہیں ہے تمہارے پاس. جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، ورنہ یہیں رہو جب تک زندہ ہو. یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، وہ جو دیکھ نہیں پائی تھی. رخ موڑ کر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. وہ شخص آگے والے لمحوں سے بھی واقف تھا. مجھے منظور ہے. وہ یہ بات کہہ کر اسے چونکا گئی تھی. وہ اپنے بابا کی شہزادی ہر سرد و گرم سے واقف تھی. اسے کسی نامحرم کے سامنے اسے منت کرنا ٹھیک نہ لگا تھا. محض اس کی شرط اپنے گھر والوں کے لیے مان گئی تھی. آج ایک اور بنتے ہوا جیتے جی دفنا دی گئی تھی. بابا، نکاح ہوتے ہی وہ اسے اپنے کہے کے مطابق گھر لایا تھا. دروازہ اس کے بابا نہیں کھولا تھا. پریشانی ان کے چہرے پر صاف واضح تھی مگر اپنے دل کے ٹکڑے کو سامنے دے کر اسے خود میں بھینستے وہ آج رو دیے تھے. ہر وقت پر مضبوط کھڑے رہنے والا آج اپنی دل حور کو کھونے کے ڈر سے رو گیا تھا. میری بیٹی، میری شہزادی کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہوں نا کتنا ڈر گیا ہوں تمہارے بغیر. بار بار اس کا ماتھا چومتے وہ سوال کر گئے تھے جس سے وہ بچنا چاہ رہی تھی. السلام علیکم چاچو. تبھی کسی کی گمبھیر آواز انہیں سنائی دی تھی. دل حور پر سکتہ طاری ہوا تھا. وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ چاچو؟ دماغ پر کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا. لمحہ، لفظ، ہر چیز اسے اب گھومتی دکھائی دے رہی تھی اور وہ وہیں اپنے محرم کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی. دل حور. کوئی بے انتہا محبت سے اس کا نام پکار رہا تھا مگر عجیب سی حالت تھی. نہ وہ ہوش میں آ پا رہی تھی نہ ہی بے ہوشی. بس اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی. دوسری جانب اس کے والد اور والدہ آنکھوں میں آنسو لیے سے دیکھ رہے تھے. زبیر خانزادہ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے میں لایا تھا. جس مضبوطی سے اس نے زبیر خانزادہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا وہ کسی ڈر کا شکار تھی. میرے ساتھ آؤ. آنکھ کا کنارہ صاف کرتے دل کے والد اسے باہر آنے کا کہہ کر نکل گئے تھے. بامشکل وہ اس سے ہاتھ چھڑاتا ایک نظر دل کے خوف بھرے چہرے کو دیکھ کر باہر نکل جاتا ہے. جان سکتا ہوں کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ سنجیدہ سا لہجہ تھا مگر غصہ صاف واضح تھا. دل کو اغوا کر کے نکاح کر کے آیا ہوں. بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ ان کے سر پر بم پھوڑ گیا تھا مگر وہ سکتے میں چلے گئے تھے. اپنے اکلوتے لاڈلے بھتیجے کو پہچان ہی تو گئے تھے مگر اس نے یہ کیا کیا تھا؟ جس شخص کا بے انتہا لاڈلا رہا تھا اسے کے دل کے ٹکڑے کے ساتھ کھیل گیا تھا. مگر آپ کو میری پوری بات سن لینی چاہیے. نرمی سے کہہ کر وہ آگے بڑھتا ان کا ہاتھ تھام لے گیا تھا. وہ جو فوراً جھٹک دیتے مگر سامنے ان کی جان کا ٹکڑا تھا. دل اور زبیر انہیں اس دنیا میں بے حد عزیز تھے. دل سے تو میں بہت محبت کرتا ہوں چاچو، اور آپ سے ہر رشتہ بابا نے توڑ دیا ہے مگر میں نے نہیں، اور میں چاہ کر بھی یہ رشتہ نہیں توڑ سکتا. آپ کو اطلاع ہوتی تو وہ آپ پر اس بات کا الزام لگاتے کہ یہ سارا ڈرامہ آپ ہی نے کیا ہے. پر اس وقت میری دل بہت ڈری ہوئی ہے. پلیز اس کا خیال رکھیں. میں چلتا ہوں. بابا کو شاید ابھی تک خبر ہو گئی ہو. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا. پیچھے وہ وہیں ایک ہی جگہ جم سے گئے تھے. بابا! چیخ مار کر اٹھتی سامنے بیٹھے اپنے بابا کے گلے سے لپٹ گئی تھی. میرے دل کا ٹکڑے کیا ہوا ہے؟ سر پیار سے تھپک کر اسے چپ کراتے وہ خود ہر ضبط بٹھاتے نرمی سے پوچھے تھے. بابا وہ شخص وہ کون تھا؟ اس نے چاچو مگر وہ بابا وہ بہت برا ہے. اس نے آپ کی دل کو کڈنیپ کیا. بابا سن رہے ہو نا؟ کبھی ان کو بازو سے ہلاتی تو کبھی ہاتھ پکڑ کر بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی جو پہلے ہی اس کی جانب متوجہ تھے. ڈر اور خوف کے مارے اس کی زبان سے لفظ ٹوٹ پھوٹ کر ادا ہو رہے تھے. میری جان، ہر کام کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. وہ جانتے تھے وہ ابھی نہیں سمجھے گی
مگر کچھ دیر پہلے ہونے والی زبیر خانزادہ سے بات پر وہ مطمئن ہو گئے تھے، یا شاید زبیر خانزادہ نے کر دیا تھا۔ مگر پاپا، اس نے نکاح، وہ آگے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میری جان، مجھے دیکھو۔ اس کا چہرہ تھام کر آنسو پوچھتے وہ اسے آرام سے سمجھانے لگے تھے۔ اس کی والدہ سامنے ہی کھڑی نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا تمہارے چاچو ہیں جن سے فی الحال ہمارا تعلق ختم ہے؟ زبیر انہی کا بیٹا ہے میری جان۔ آئی نو آپ اس سے کبھی ملی نہیں، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنے آپ کے بابا کرتے ہیں آپ سے، اتنی ہی آپ کی عزت کرتا ہے جتنی میں آپ کی ماما کی۔ میری جان، اس سے آپ اپنے ذہن کو اتنا پریشرائز مت کرو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ بالوں کو نرمی سے سہلاتے وہ اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ مگر بابا، وہ کہہ رہا تھا وہ آپ کو مار دے گا۔ اس کے ذہن سے ایک بھی وہ لمحہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ کیسے بھول جاتی؟ میری جان، اس سب کے بارے میں بعد میں بات ہوگی، ابھی سو جاؤ۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے اسے سونے کے لیے وہاں سے اس کا سر تکیے پہ رکھتے وہ اسے سونے تک وہیں اس کے سونے تک وہیں بیٹھے رہے تھے۔ مسٹر زبیر خانزادہ، کیا آپ سے آج کی گئی حرکت کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ وہ اپنے والد کے سامنے موجود تھا۔ سامنے کرسی پہ بیٹھے وہ منہ سے سگریٹ لگائے خاموشی سے اپنا فون استعمال کر رہا تھا۔ زبیر خانزادہ کچھ بھی بغیر وجہ کے نہیں کرتا، سو ریلیکس ڈیڈ۔ وہ بگڑا رئیس زادہ یہ کہہ کر کھڑا ہوتا ان کے قریب سے گزرا تھا۔ مسٹر سرفراز خاموش تھے مگر آنکھوں سے لاوے نکل رہے تھے۔ غصہ وہ کیوں تھا اتنا؟ وہ اپنے بیٹے کو کبھی نہیں سمجھ پائے تھے، شاید اس لیے۔ بھائی کے لیے جہاں نفرت تھی ایک طرف، تو کہیں دور محبت کی بھی ایک رمق موجود تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ ٹیرس پہ موجود کھڑی تھی۔ موسم سرد سا تھا۔ سفید پٹیالہ شلوار پہنے، ساتھ ہی بیبی پنک کلر کا شارٹ فراک جس کے ساتھ وائٹ دوپٹہ، وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی، مگر چہرے کی اداسی آسمان پر چھائے بادلوں جیسی تھی جو کبھی بھی برس سکتے تھے۔ میرا دل مجھے یاد کر رہا تھا۔ کسی کی بے انتہا گمبھیر آواز اسے اپنے کان کے بے انتہا نزدیک سنائی دی تھی۔ گرم سانسیں سے اپنے کان کی لو پر محسوس ہو رہی تھی۔ رخ موڑنے کی ہمت نہیں تھی اب اس میں، کیونکہ اب اس کا پیٹ پیچھے وجود کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اس نے اپنی انگلیاں پھنسائی تھی۔ تھوڑی اس کے کندھے پر رکھے وہ دلچسپی سے اس کا کانپتا وجود محسوس کر رہا تھا۔ زبان اس کی تالوں سے چپک رہی تھی۔ دل؟ اسے ٹھنڈا پڑتا دیکھ فکر مندی سے آگے آتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہلانے لگا۔ دور دور، وہ کانپتی ہوئی بولتی اسے پیچھے دھکا دے رہی تھی، جس کا فرق اس پر رتی برابر نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ دوسرا ہاتھ اس نے تھام لیا تھا۔ ڈونٹ بی ہائپر۔ ہاتھوں کو سہلاتا وہ نرم نظروں سے اسے ہدایت کر رہا تھا اور اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ دل کے ہونٹ ہلے ہی تھے مگر وہ آواز کہیں دب گئی تھی۔ دل حور، ہوش میں آؤ۔ زبیر خانزادہ کی موجودگی میں تمہیں یہ خوف یا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس دنیا میں تمہارے لیے ہے تو وہ میں ہوں، ہر پل ہر لمحہ۔ اس کی آنکھوں میں جو سچائی تھی وہ لفظوں کا بھرپور ساتھ دے گئی تھی۔ You kidnap me, you hurt me, you are not my cousin۔ سب جھوٹے ہیں۔ تم نے بابا کو جھوٹ بولا۔ You're a liar, yes, you're a liar, I hate you۔ تم بہت برے ہو۔ تم نے کہا تھا تم بابا کو مار دو گے۔ Yes، تم بہت بہت برے ہو۔ اس کے چوڑے سینے پر مکے بساتی وہ آپے سے باہر ہوتی چیخی جا رہی تھی، اور زبیر خانزادہ جسے کوئی بھی دیکھ اس وقت حیران ہو جاتا، وہ پرسکون سا اس کے مکے برداشت کر رہا تھا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ کوئی بچی لگ رہی تھی جو اس کی شکایت اسی سے لگا رہی تھی۔ وہ یوں ہی عام سا شکار نہیں کرتا تھا، ہر کمزوری سے واقف ہو کر وہ ہر جگہ پاؤں رکھتا تھا۔ زبیر خانزادہ کا دل تم ہو، میرے دل کی دھڑکن تم ہو۔ تم سے جڑے کسی بھی شخص کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئی نو زبیر تمہیں ہرٹ کر گیا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ پیشانی پر محبت سے بوسہ دیتا وہ اسے تھوڑا سا پرسکون کر گیا تھا۔ یہ دوسرا قدم تھا اس کی کامیابی کی طرف۔
زبیر خانزادہ کی کامیابی، ایک بے وفا کی کامیابی۔ تبھی دروازے پر نوک ہونے اور دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں میرے بچے، میرے جگر کے ٹکڑے؟ ایک بازو کے حصار میں دل کو لیتے وہ دوسرے میں زبیر کو ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کی بیوقوف اور اپنے دل کے ٹکڑے کو سمجھا رہا تھا، اب شوہر ہوں ان کا، پتہ نہیں سمجھی یا نہیں میری بیوقوف بیوی۔ آنکھ دبا کر کہتا وہ اسے آگ لگا گیا تھا۔ خود کو دوبارہ بیوقوف کہے جانے پر وہ منہ پسور کے اپنے بابا کو دیکھتی ہے۔ ارے میرے دل کو کچھ مت کہو بھائی، ورنہ یہ ناراض ہوئی تو سارا دن نہیں گزرے گا ہمارا۔ اپنی بیٹی کا سر چوم کر کہتے وہ اسے مصنوعی گھوری سے نوازے تھے، وہ تو ویسے بھی نہیں گزرنا۔ اس کی بڑبڑاہٹ صاف سنی تھی، مگر وہ کچھ اور ہی سمجھ کر ہنسنے لگے تھے، جبکہ زبیر خانزادہ کا مطلب کیا تھا اس سے واقف بس زبیر خانزادہ ہی تھا۔ اس حادثے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ زندگی واپس سے بہتر ہو گئی تھی، دل حور اپنی زندگی میں واپس لوٹ گئی تھی۔ وہ اس شخص سے اپنا آپ جڑنے کو حادثے کا نام دے کر بھلا بیٹھی تھی، مگر وہ معصوم بے شک ابھی ہر چیز سے ناواقف تھی۔ ابھی تو طوفان ان کی زندگی میں پوری طرح داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ ارے زبیر میرے بیٹے، کیا ہوا ہے؟ وہ جو بالکنی میں موجود پودوں کو پانی دے رہی تھی، نیچے سے آتی اپنے بابا کی آواز سن کر اس کے ہاتھ ٹھٹک کر رکے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا نام سن کر وہ اکثر یوں ہی رک جاتی تھی۔ کچھ نہیں چاچو۔ سفید پٹی جو ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر وہ بے انتہا پریشانی سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہے تھے، اور کوئی بے چینی سے کھڑا سیڑھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمحے میں مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے وہ سوالیہ نظروں سے نیچے کی جانب دیکھتی رہی تھی۔ بس ایک چھوٹی سی لڑائی ہو گئی تھی۔ اینڈ یو نو نا، زبیر خانزادہ کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ بات وہ اپنے چاچو سے کر رہا تھا، مگر نظریں اس دشمن جان پر تھیں۔ بس درد کم نہیں ہو رہا تھا تو سوچا یہاں چلاؤں، کیونکہ یہاں میرے ہر درد کا علاج ہے۔ 1 ہفتہ خود پر صبر رکھنے کے بعد وہ شخص یہاں لوٹ آیا تھا۔ اب بھی وہ زبیر خانزادہ کی نظروں کے حصار میں تھی۔ بے چین سی وہ اپنے بابا کے قریب کھڑی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میرے بیٹے آؤ بیٹھو، ریسٹ کی ضرورت ہے تمہیں، کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں کوئی ذرا خیال نہیں ہے اپنا؟ کون پاگل کرتا ہے ایسے؟ دیکھو کیا حالت بنا لی ہے تم نے، تک ویسے ہی ہو نا تم زبیر جیسے بچپن میں تھے۔ محبت سے اسے ڈانٹتے تو کبھی لاڈ کرتے وہ واضح کر گئے تھے۔ اگر زبیر خانزادہ کو تھوڑا بہت کوئی جانتا تھا تو وہ یہی شخص تھا۔ بلکہ یہاں کیوں، چلو دل کے کمرے میں، وہیں رہو، تمہاری بیوی ہے، تمہارا خیال رکھے گی۔ چلو دل، جاؤ زبیر کو اوپر لے کے جاؤ اور میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ دل کو فرمان جاری کرتے سکتے میں چھوڑ کر وہ جا چکے تھے۔ اب سامنے ہی وہ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو دیکھ رہا تھا مگر اس کی نگاہیں وہ اسے ایکس رے کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ آج وہ ہر دن سے ہٹ کر نظر آ رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وہ بے انتہا وجی لگ رہا تھا۔ بس سفید پٹی پر لگا خون اسے بار بار بے چین کیے جا رہا تھا۔ قریب آؤ، بھاری گمبھیر آواز وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میرے دل، قریب آؤ۔ وہ کیا ہے نا، میری دور کی نظر کمزور ہے۔ اس کے لہجے میں شوخی صاف واضح تھی، مگر وہ اس کی جان سولی پر لٹکا گیا تھا۔ ہور، کم ہیئر۔ لہجے میں روب لا کے کہتا وہ اب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اسے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ تم مجھے اوپر لے کے جانے والی تھی نا؟ لہجہ بے انتہا شرارتی سا تھا۔ جی آپ چلو۔ لفظ کو توڑ توڑ کر ادا کرتے وہ آگے نکلنے لگی تھی، جب لمحے میں اس کی کلائی قید میں لیتا کھڑا ہو کر اسے قریب آ جاتا ہے۔ تم جانتی ہو، من پسند شخص کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی گئی ہے۔ اسے دیکھ لینے سے، اسے چھو لینے سے یا اس کی فقط آواز سن لینے سے ہر بیماری، ہر درد، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کان میں سرگوشی کرتا وہ اس چھوٹی سی جان کو بری طرح سے امتحان میں ڈال گیا تھا۔ ہر طرف سے بے وفا مات دینا چاہتے ہیں۔ ہائے چراغ جلتا نہیں ہے مگر جلا رہا ہوں۔ میں ایک بے وقوف لڑکی کو پیار کرنا سکھا رہا ہوں۔ شعر میں بے وقوف کا لفظ کا اضافہ کرتا وہ اسے دوبارہ تنگ کر گیا تھا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں۔
انگلی اٹھا کر کہتی آخر میں ڈر کر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ رہی تھی. سیاہ گہری سرخ آنکھیں وہ اسے بری طرح خوف میں ڈال رہی تھی. اوہ تو میرا دل بولتا بھی ہے. ہاتھ تھام کر اوپر کی طرف بڑھاتا وہ کمرے میں آ کر اسے اپنے سامنے کرتا جھک کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. بالکل. اور آپ چھوڑے میرا ہاتھ. اس میں اپنا اعتماد واپس آ رہا تھا. وہ یہ دیکھ چکا تھا شاید اس کا اسے یوں اتنا نرمی سے بات کرنا ہی وجہ تھا اس کے نہ ڈرنے کی. کبھی بھی نہیں. یہ ہاتھ زبیر خانزادہ کے ہاتھ میں قید ہے. تم کبھی بھی میری قید سے نہیں نکل سکتی. یہ اپنے چھوٹے سے دماغ میں حفظ کر لو. سنجیدگی سے یہ کہہ کر ویسے ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ پر آ بیٹھا تھا. ساتھ میں سے بٹھاتا وہ اپنے ہائے دلچسپی سے اسے منہ بسور کر بیٹھا دکھ رہا تھا. شام ہو چکی تھی اور بقول دل کے وہ اس کے کمرے پر قبضہ کیے بیٹھا تھا. وہ اپنے بابا سے ناراض بھی تھی. انہی نے اس کا کمرہ سے پیش کیا تھا نا. ماما وہ کھڑوس کب جائے گا؟ اس کی والدہ جو ڈائننگ پر کھانا لگا رہی تھی ٹھٹک کر اسے دیکھتی ہے مگر نظر اس کے پیچھے کھڑے مسکراہٹ روکے زبیر پر جاتی ہے جو انہیں ہونٹوں پر انگلی رکھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا. وہ تھوڑا سنبھل کر اسے آنکھیں دکھاتی جواب دیتی ہیں. تم سے مطلب دل. خاموش رہو اور کام کرو. شرمندگی سے دوبارہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی. کیوں؟ مجھ سے مطلب کیوں نہیں ہے؟ وہ کھڑوس میرے کمرے پر قبضہ کیے ہوئے ہے. خود سوچے میں آپ کی چھوٹی سی گڑیا کہاں سوں گی اب میں؟ ہاتھ سے اشارے کر کے بولتی آخر میں معصومیت سے اپنی والدہ کو دیکھتی ہے. اس کے بابا جو ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر آئے تھے اس کی بات سن کر کہکا لگا دیتے ہیں. زبیر بھی اپنا کہکا کنٹرول نہیں کر پاتا. اپنی پیٹھ پیچھے اپنے والد اور اس کا کہکا سن کر وہ خفت کے مارے سرخ ہوتی اپنی والدہ کو چور نظر سے دیکھتی ہے جو اسے غصے سے کھو رہی تھی. ارے چلو میرے بچوں کھانا کھائیں پھر ہم مووی دیکھیں گے. اپنی بیگم کو یوں اپنی گڑیا کو گھوٹے دے کر وہ زبیر اور دل کو کھانے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا. زبیر خود کے ہاتھ زخمی ہوتے بار بار اسے کھانے کی طرف متوجہ کر رہا تھا. وہ یوں ہی تھی کھانے سے بھاگنے والی مگر آج اسے اپنی آنکھیں دکھا دکھا کر اسے زبردستی کھانا کھلایا تھا. اس کے والد تو انہیں دیکھ کر مسکرا ہی رہے تھے. جو محبت وہ زبیر کی نظروں میں اپنی بیٹی کے لیے دیکھ چکے تھے وہ ایک بار اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتے تھے. پاپا میں یہ والی مووی دیکھوں گی. 2 موویز کے بیچ میں وہ پھنس کر رہ گئے تھے. مگر میری جان یہ والی مووی بہت بور کرتی ہے آپ کے پاپا کو. ہر بار ہی اس کی کہے جانے والی مووی کو وہ منہ بنا کر دیکھتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا چاچو آپ یہ دیکھیں. اور دل تم چلو یہی مووی تم میرے لیپ ٹاپ پر دیکھو گی. اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے اوپر اپنے ساتھ لے آتا ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں دل کے ابو؟ شاہین بیگم اپنے شوہر کو خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھتی ہیں. مجھے اب ڈر نہیں. میری بیٹی کو کوئی اتنا چاہنے والا مل گیا ہے جیسا میں چاہتا تھا. بغیر کسی کوشش کے وہ خود ہمیں مل گیا ہے. میں یہ جانتا ہوں وہ کبھی میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتا. انشاءاللہ. چلے مووی لگائیں. گڑیا تو گئی ہماری. اب تو ویسے بھی کچھ دن کی مہمان ہے وہ. اکیلے ہی دیکھنی ہے ہمیں. اداسی سے کہتے وہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی. مجھے نہیں دیکھنی مووی. اسے زبیر زبردستی اپنے ساتھ بٹھائے ایک بازو کے گھیرے میں لیے وہ کب سے جو بغیر پلک جھپکے نہ جانے کیوں دیکھے جا رہا تھا. اس کی کانپتی ہوئی آواز سے ہوش میں لوٹتا ہے. کیوں؟ میرے دل کو کیا ہوا ہے؟ نہایت محبت سے پوچھتا وہ خود کو بھی حیران کر کیا تھا. آپ مجھے تنگ کر رہے ہو. اس کا یوں اسے گھور گھور کر دیکھنا اسے اکتا رہا تھا. وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہے لیپ ٹاپ بند کر کے اسے خود پہ گرا لیتا ہے. اس اکتاہٹ کی وجہ اب بتاؤ مجھے مسز زبیر خانزادہ. کمر کے گرد گرفت تنگ کرتا وہ اپنی نظروں سے اس کا چہرہ جھلسا رہا تھا. نہیں پلیز چھوڑو مجھے. اس اندھیرے کمرے کو یاد کرتی وہ چیخ کر اسے خود آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے. دل حور پلیز یار ڈرا مت کرو مجھ سے. سر اس کے اپنی گردن میں چھپا کر کمر سے ہلاتے وہ نہایت محبت سے بولا تھا. وہ اس کا لہجہ نوٹ نہیں کر پائی تھی. مجھے ڈر لگتا ہے اب بہت کھڑوس ہو. سر اٹھا کے منہ بسور کے کہتی ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی. اوہ یار اتنا بھی کھڑوس نہیں ہوں میں.
ڈیمو دوں کیا؟ اس کے بازو پر انگلی پھیرتے ہوئے گردن ہلاتا وہ شرارتی سا کہہ رہا تھا، مگر وہ ڈر کر اس کی انگلی پکڑ کر پیچھے کرتی اس کے حصار سے نکلنے لگی تھی۔ تم نہیں جا سکتی مجھ سے دور، کیونکہ زبیر خانزادہ جانے نہیں دے گا۔ دوبارہ اس کا چہرہ اپنی گردن میں چھپا کر گھیرا نہایت مضبوط کر دیتا ہے۔ دل نے اب جو چیز نوٹ کی تھی وہ اس کی اتنی مضبوط گرفت کا بھی نرم ہونا تھا، اس کے لہجے کی نرمی اور وہ سکون جو اس کے قریب آ کر اس نے محسوس کیا تھا۔ کیا سچ میں اسے یقین کرنا چاہیے تھا؟ ہاں، کیونکہ اس کے بابا کو بھی یقین تھا۔ اس کے بابا کبھی غلط نہیں ہو سکتے، تو اس بار کیسے؟ وہ کتنی عزت کرتا تھا اس کے بابا کی، یقیناً اس کی محبت کے آگے وہ سرخ ہوتی اور اس کے اندر چھپ گئی تھی۔ دل، کچھ دیر بعد جب اس کی بھاری ہوتی سانسیں زبیر کو محسوس ہوتی ہیں تو اس کا چہرہ کندھے پر رکھتا نہایت محبت سے پکار بیٹھتا ہے، I'm sorry دل، میں سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پہلی بار زبیر خانزادہ کہیں مجبور ہوا ہے اپنے انتقام کے آگے۔ دل، میں اپنی محبت اپنے انتقام کے آگے لا رہا ہوں۔ دل حور، تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے زبیر خانزادہ کو عشق ہوا ہے۔ تم ایک بہترین ہم سفر ہو، مگر مجھ جیسا شخص ایک بے وفا تمہارے قابل نہیں ہے۔ اس کے چہرے کا ہر ایک نقش وہ حفظ کر رہا تھا۔ ہجر ہر بے وفا کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، وہ واقف تھا۔ شاید اس کا بھی یہی انجام ہونا تھا۔ اپنے عشق سے اسے دوری برداشت کرنی تھی جو اس کے دل کے لیے بہت بہتر تھی۔ اسے واپس اسی پوزیشن میں کرتا، اپنے لب اس کے کندھے سے ٹچ کرتا، وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ ساری رات زبیر خانزادہ کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کو کبھی تکتا رہا تھا تو کبھی اس کے چہرے کو محبت سے چھو رہا تھا۔ وہ ان عشق کی راہوں میں ناچتے بھی بھٹک گیا تھا۔ ابھی تو اور بے انتہا امتحان پڑے تھے۔ سورج کی روشنی سیدھا اپنی آنکھوں پہ محسوس کر کے اٹھتی، وہ اس میں خود کو قید دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، جب وہ کروٹ لے کر اسے واپس خود میں چھپا لیتا ہے۔ ابھی سوئی رہو، اس کے بال سے ہلا کر کہتا، وہ اس کی گردن میں منہ چھپانے واپس سو گیا تھا۔ مگر میں وہ لفظ بھی مکمل نہیں کر پائی تھی جب بلینکٹ اٹھا کر اسے بھی خود کے ساتھ چھپا گیا تھا۔ اس کی بال سہلاتی انگلیاں اسے واپس نیند کی وادیوں میں لے گئی تھی۔ زبیر خانزادہ اپنے کمرے میں نیم اندھیرا کیے کھڑا کھڑکی کے پاس نہ جانے کن سوچوں میں مصروف تھا۔ اس کی سوچ میں خلل فون کی رنگ ڈالتی ہے۔ پیشانی پہ بل ڈالے فون جیب سے نکال کر نام دیکھتا ہے تو وہ مسکرا گیا تھا۔ اس کی دل نے آج پہلی بار اسے کال کی تھی۔ ان کچھ دنوں میں وہ اسے اپنے بے انتہا قریب کر چکا تھا۔ نو بابا، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہوں اور زی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ فون کان سے لگاتے اپنے دل کی بات سن کر وہ گہرا مسکراتا ایش ٹرے میں سگریٹ بجھا دیتا ہے۔ دل، محبت سے پکارتا وہ سلائڈ ڈور دھکیلتا ہے۔ وہ بالکنی میں نکل آیا تھا۔ زی، دل کی نم آواز سنتا ماتھے پہ بل ڈالے اسے کئی سوال ایک ساتھ کر جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ چاچو نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ بتاؤ۔ زی، میں بہت ناراض ہوں، سب سے، سچ میں۔ زبیر خانزادہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ اپنے بابا کو سنانے کے لیے زور زور سے بول رہی تھی۔ اور زی سے تو نہیں اس کا دل ناراض؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح بے انتہا نرم اور گہرا سا تھا۔ وہ اکثر ہی خاموش ہو جاتی۔ وہ شخص جس کے سامنے اس کا باپ بھی سوچ کر بولتا، وہ اسے اپنے لاڈ اٹھواتے نہیں تھکتی تھی۔ ہو جاؤں گی اگر آج بھی نہیں آئے۔ خفگی بھری اپنے دل کی آواز سن وہ کمرے میں آ کر اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکل آتا ہے۔ 5 منٹ میں زی اپنے دل کے پاس ہوگا۔ کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا، فون کٹ کے رکھتا، وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا تھا۔ ارے بابا سے ناراض ہو، مجھ سے تو نہیں؟ دل کی والدہ اپنی بیٹی کا پھولا ہوا منہ دیکھتی مسکراہٹ روک کر پوچھتی ہیں۔ آپ سے بھی، منہ بسور کر کہتی وہ چہرہ موڑ لیتی ہے۔ ارے ماما سے کیوں ناراض ہے دل؟ وہ دونوں میاں بیوی یوں ہی سے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی یوں ہی تھے۔ اس کے لاڈ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اٹھاتے تھے، اسی لیے تو وہ ان سے یوں بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی۔ ہوں تو ہوں، چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیتی ہے۔ میری جان، ہمارے دل کا ٹکڑا، اس سے سر پر چوم کر ہنس کر کہتی وہ کچن کا رخ کرتی ہیں۔ زی، دروازہ کھلتے ہی اپنے دل کی چہکتی آواز سنتا
گلاسز اتار کر جیب میں رکھتا اندر داخل ہوا تھا۔ جی زی کا دل، دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا محبت بھری نظروں کے حصار میں اس کے گرد اپنا ہاتھ باندھتا ہے۔ میں جا رہی ہوں زی کے ساتھ، وہیں سے چیخ کر بولتی وہ اپنے بابا کو سنا رہی تھی۔ زبیر خانزادہ کی نگاہیں بس اسی وجود پر جمی تھی۔ اف، میرا بیٹا ناراض ہو رہا ہے مجھ سے، اف، میرا بیٹا ناراض ہو کر جا رہا ہے۔ مسٹر وقار وہاں آ کر زبیر کا ماتھا چوم کر اپنی بیٹی کا ناراض چہرہ دے کر مصنوعی سنجیدگی سے پوچھتے ہیں۔ ان کے سوال پر ہاں میں سر ہلاتی وہ منہ بسول لیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے جاؤ، تھوڑا گھر میں سکون تو ہو، مسکراہٹ روک کر کہتے وہ اسے آگ لگا گئے تھے۔ کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں اور کبھی نہیں آؤں گی، اکیلے رہیں آپ۔ زبیر کو دروازے سے ہٹاتی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی ہے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے میرے بیٹے جاؤ، پیچھے سے ہانک لگاتے وہ اسے سلگا گئے تھے۔ اس کچھ وقت میں بہت قریب ہو گئی ہے وہ تمہارے، ورنہ اب تک اس کے دوست صرف اس کے باپ اور ماں ہی تھے، ہر راز سے واقف، اس کے لاڈ اٹھانے والے۔ زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ باہر نکل کر آتے، ایک نظر منہ پھیلا کر کار میں بیٹھی اپنی بیٹی پر ڈالتے زبیر کو دیکھ کر سنجیدہ سا کہہ رہے تھے، میں نے اسے تم سے وہ لاڈ وہ مان کرتے دیکھا ہے جو اگر کبھی پورا نہ ہوا تو ٹوٹ سکتی ہے۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، کبھی بھی وہ ضد اس بات پر نہیں کرتی جو غلط ہو، کبھی بھی وہ کسی اور سے امیدیں نہیں باندھتی، وہ لاڈ کبھی کسی سے نہیں کر پائے۔ اسے جو لاڈ تم سے کرتے دیکھا ہے، امید ہے میرے بیٹے تم اس کو پورا کرو گے۔ وہ کبھی بھی غلط جگہ ضد نہیں لگائے گی۔ ہاں بس وہ مجھ سے زیادہ تم سے لاڈ کرنے لگی، جانتا ہوں، کبھی بھی تنگ نہیں ہوگی وہ، مگر وہ بول رہے تھے مگر زبیر کی بات سن کر چپ ہو جاتے ہیں۔ میں اس سے کبھی تنگ نہیں آ سکتا، ایک ہی تو بے انتہا قریبی رشتہ ملا ہے، چاہے جو بھی ہو وہ رہے گی میرے ساتھ ہی، میرے قریب ہی، وہ جتنا چاہے لاڈ کرے میں اسے کبھی نہیں اکتا سکتا۔ جانتے ہیں نا آپ، جب اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی تب سے ہی اس کا نام آپ کو بتا چکا تھا، آپ نے بھی میرا مان نہیں توڑا، تو میں آپ کا مان کیسے توڑ سکتا ہوں؟ بات کرتے اس کے لہجے میں جو مان تھا وہ مسٹر وقار کو سرشار کر گیا تھا۔ چلو جاؤ میرے بیٹے، تمہاری لاڈلی انتظار کر رہی ہے۔ اسے سینے میں بھینچ کر کہتے وہ اس کی توجہ کار میں بیٹھی اس کی بیوی کی جانب کرتے ہیں، جو انہی کو ہی منہ پھیلائے بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ اسے نظروں کے حصار میں لیتے وقار صاحب سے مل کر کار میں آ کر بیٹھتا دیکھ ایک نظر پاس منہ پھیلا کر بیٹھی اپنی بیوی پر ڈالتا ہے اور کار سٹارٹ کرتا ہے۔ زبیر خانزادہ کے دل، وہ جو تیز بھاگتی گاڑیاں دیکھ رہی تھی اس کی پکار پر رخ موڑ کر زبیر کو دیکھتی آئی برو جھکاتی ہے، جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ کہاں جانا تھا زی کے دل نے؟ سپیڈ کم کرتا وہ اس کا گود میں پڑا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جہاں سکون ہو، سیٹ سے سر ٹکا کر کہتی، آنکھیں موند کر کہتی ہے، کیا ہوا، نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک ہی اس کا لہجہ بے انتہا سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، دیر سے سوئی تھی پھر جلدی اٹھ گئی، بس اب سر درد کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلتی معصومیت بھرا جواب دیتی ہے، جاگی کیوں تھی اتنی دیر تک؟ کتنی بار کہا ہے صحت بگڑ جائے گی تمہاری۔ وہ اپنی فکر نہ کرنے والا اسے چھوٹی سی چھوٹی بات پر ڈانٹتا تھا، وہ منہ پھیلائے اب اس کی یہ ڈانٹ سن رہی تھی، یہ لیکچر اسے روز ہی ملتا تھا۔ نہیں نہیں کچھ ہوتا، آپ ہو نا؟ وہ بے حد سنجیدہ بیٹھا تھا، اس کی اس بات پر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتا سامنے سنسان سڑک پر نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ کار روک چکا تھا، سڑک مکمل طور پر خالی تھی، آسمان پر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کچھ بادلوں نے بھی منظر خوفناک کیا ہوا تھا۔ بادلوں کو دیکھنے سے بارش کا امکان نظر آ رہا تھا۔ میں جب تک ہوں تب تک سیکھ لو سب اپنا خیال رکھنا اور مضبوط بننا بھی، ہر رشتہ ساری زندگی پاس نہیں رہتا۔ اس کی آواز پتھریلی سی تھی۔ وہ جو سامنے دیکھ رہی تھی اس کی بات پر ناراض نظروں سے اس کی جانب نگاہ کرتی ہے۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا، موسم اب پہلے سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں اکیلے سنسان اور خوفناک موسم میں ایک دوسرے کا ہی سہارا تھے۔ زبیر خانزادہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جانتا تھا پاس بیٹھا وہ وجود بے حد نازک تھا،
وہ بیمار بھی پڑ سکتی تھی، جبکہ فارم ہاؤس کا راستہ بھی کافی دور تھا۔ بارش برسنا شروع ہو چکی تھی۔ زی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جو کسی طرح بھی سگنل ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، اس کی سہمی ہوئی آواز پر اس کے قریب ہوتا، فون ایک سائڈ پر رکھتا، چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر بولا تھا۔ لہجہ بے انتہا کا نرم تھا۔ زی ہے نا، تو کیوں ڈر رہی ہو تم؟ ڈونٹ وری، ہم نکل جائیں گے یہاں سے، اوکے؟ اور باہر دیکھو، بارش پسند ہے نا تمہیں؟ کتنا پیارا موسم ہے، ڈرو مت۔ وہ شخص جب بھی اس کے وجود کے قریب ہوتا، ہر چیز اسے حسین لگتی تھی۔ اس خوفناک منظر میں بھی انجانے اسے کون سی خوبصورتی ڈھونڈ لی تھی۔ کار نہ جانے کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ موسم بہت خطرناک ہے، اور راستہ دیکھیں، اتنا سنسان ہے زی، اتنا سنسان ہے زی، ہم یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ سچ کہہ رہی تھی، اب یہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا، اوپر سے بجلی کی آواز اور برستی بارش، اس بارش کے موسم نے ابھی سے گہری رات کر دی تھی۔ یہاں آؤ، اس کا ہاتھ تھام کر سیٹ سے اٹھاتا اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ وہ چپ چاپ ڈری سہمی بس اب اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، اور زبیر خانزادہ بے حد مشکل میں پھنس چکا تھا۔ وہ نرم و نازک وجود اس کے بے انتہا قریب اس کا ضبط آزما رہا تھا، نم نظروں سے اسے دیکھتی اسے گھائل کیے جا رہی تھی۔ زی مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کچھ دیر بعد اس کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ یقیناً اسے سردی لگ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ہیٹر آن کرتا، پیچھے سے شال اٹھا کر اسے پورا اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ خوف سے کانپتی وہ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی، مگر وہ اب تک شاید کہیں کھویا ہوا تھا۔ بس کچھ دن ہر حقیقت اپنا روپ سامنے لانے والی تھی، وہ جانتا تھا، اس لیے تو کچھ وقت جینا چاہتا تھا۔ اب تک زندگی کو گزارنے والا اس کے ساتھ ان دنوں میں بے انتہا خوبصورت زندگی جی چکا تھا۔ دل اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ اسے سویا ہوا تصور کر رہا تھا۔ جی، اس کی دھیمی سی آواز سن کر وہ مسکرا دیتا ہے۔ شاید وہ ابھی مکمل سوئی نہیں تھی۔ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ گھیرا بازوں کا تنگ کرتا وہ اب اس سرگوشی میں بو رہا تھا۔ میں نے کیا کیا زی؟ وہ معصومیت کی انتہا پر تھی۔ تم جانتی ہو تم سے دور جانے کا ڈر مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ وہ آج شاید اسے اپنا ہر ڈر بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بکھر سکتا تھا۔ زبیر خانزادہ جانتا تھا اس کی بیوی، اس کی کل کائنات اسے سمیٹ لے گی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرفراز؟ یہ کیا مذاق ہے کوئی؟ صوفیہ بیگم اپنی شوہر کی بات سن کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ ہر چیز سے غافل رہ سکتی تھی مگر اپنے بیٹے میں ان کی جان تھی، اور وہ کس راستے نکل گیا تھا۔ آپ باپ ہیں اس کے، اس قدر اپنے سگے بھائی سے نفرت میں گر جائیں گے کہ اپنے ہی بیٹے کو اس داؤ پیچ پر لگا دیا۔ سچ میں آپ اتنے گر گئے ہیں کہ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب تک خاموش رہنے والی عورت کی زبان اپنے بیٹے کے لیے ہر لفظ ادا کر گئی تھی۔ وہ کیوں ایسی تھی؟ وہ ایسی اپنے شوہر کی وجہ سے ہی بنی تھی، جو ہر جگہ آئے جائے، ہر انسان سے ملے جلے۔ اپنے شوہر کے مطابق وہ ڈھل گئی تھی، مگر پھر بھی وہ بری عورت کہلا دی گئی تھی۔ آخر وہ کہاں غلط تھی؟ چار دیواری میں خود کو ڈھانپ کر رکھنے والی عورت پر اس کے شوہر نے ہی بہتان لگا دیے تھے۔ وہ کچھ نہیں بھولی تھی، اور اب وہ سب ان کے سامنے بہت جلد نئے روپ میں آنے والا تھا۔ وہ تو جا چکی تھی ہمیشہ کی طرح سب نظر انداز کر کے، مگر وہ شروع سے لے کر سب کچھ دوبارہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ہر زخم، ہر درد، ہر اذیت دوبارہ سامنے لائے گئے تھے۔ وہ خود کو کبھی مارتی، کبھی بال کھینچتی، ہذیانی انداز میں بار بار چلا رہی تھی، مگر اچانک ہی وہ خاموش ہو کر فیصلہ کر چکی تھی۔ کبٹ کھول کر اپنے پرانے کپڑے لیتی، وہ اب اپنے ہی انداز میں جینے والی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض تھی جو پہن کر وہ نکلی تھی، ساتھ میں نماز کے طریقے سے لیا دوپٹہ ان کے چہرے پر نور واضح کر رہا تھا۔ نماز پڑھنا تو کبھی چھوڑی ہی نہیں تھی، مگر آج بس گر گر کر دعائیں کرنی تھی، اس ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے جو بے وفائی کی راہوں پر بھٹک گیا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور وہ لوگ اب تک وہیں پھنسے تھے۔ وہ تو سکون سے اس کی گود میں بیٹھی سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ زبیر آنکھیں موندے اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر رہا تھا۔
بارش اب کم ہو چکی تھی۔ دل؟ چہرہ جھکا کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھتا پکارتا ہے۔ وہ ہلکا سا کسمساتی ہے پھر دوبارہ سو جاتی ہے۔ دل اٹھو! گال پر تھپکی دیتا وہ اسے اٹھاتا اور اسے بیدار کرتا ہے۔ کیوں، ہم پہنچ گئے؟ سر تھوڑا سا پیچھے کر کے وہ نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھتی ہے۔ نہیں، اگر پہنچنا ہے تو اٹھو تاکہ میں باہر نکل کر چیک کروں۔ نرمی سے اپنا گھیرا کھولتا اسے پیچھے کرتا ہے۔ مگر باہر کیسے زی؟ اتنا عجیب ہے یہاں سب، کچھ ہو گیا تو پلیز پلیز باہر مت جائے۔ اسے یوں اپنے لیے فکر مند دیکھ بمشکل اپنی تلخ مسکراہٹ روک سکتا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس اس سیٹ پر بیٹھو اور آنکھیں بند کر لو، میں ابھی کار ٹھیک کرتا ہوں۔ اس کے کہے کے مطابق وہ اٹھ کر اپنی سیٹ پر چلی جاتی ہے، مگر آنکھیں کھولے اب اسے ہی دیکھ رہی تھی جو جیکٹ اتار کر باہر نکل گیا تھا۔ 3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ۔ اب وہ تھک گئی تھی، وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ سوچ کر شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹی وہ باہر نکلی تھی، مگر وہ سامنے نہیں تھا۔ زی؟ یہاں وہاں نظر دوڑاتی ہے وہ اسے شدت سے پکارتی ہے۔ زی؟ ایک پکار، زی؟ دوسری پکار۔ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا گمان ہوتا ہے۔ زی؟ زور سے چیختی وہ رو دینے کو تھی، تبھی اسے اپنے آپ کسی کے حصار میں محسوس ہوتا ہے۔ وہ بازو وہ اس کی کلائی میں موجود گھڑی وہ اس کے زی کی تھی۔ اس وجود سے اٹھتی مہک وہ صرف زبیر خان زادہ کی ہی تھی، وہ پہچان گئی تھی۔ جی زی کا دل! یوں ہی گھیرے میں لیے اسے اپنے سامنے کرتا ہے، جو بھیگی آنکھیں جھکائے اب ناراض لگ رہی تھی۔ یار کچھ چیزیں نکال رہا تھا پیچھے سے۔ ڈگی کی جانب اشارہ کرتا وہ اب مسکرا رہا تھا۔ لیو! اسے اپنا آپ چھڑا کر ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھتی ہے جب وہ اسے دونوں بازوں میں جکڑ لیتا ہے اور اپنے آپ میں بھینچ لیتا ہے۔ اس کے یوں کھینچنے سے وہ اس کے سینے میں آ لگتی ہے۔ تم زبیر خان زادہ کی ہو اور مرتے دم تک صرف میری ہی رہوگی، سمجھی؟ نہ تمہیں ایسی اجازت ہے کہ کوئی مجھ سے زبیر خان زادہ سے دور جانے کی۔ اس کے لہجے میں کوئی جنون تھا۔ اس میں پہلی بار زبیر کو یوں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرخی اسے کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس کرتا ایک نظر اسے کانپتے وجود پر ڈالتا اسے تھوڑا اوپر کر کے خود میں بھینچ لیتا ہے۔ زبیر خانزادہ کبھی بھی اپنی شدت پسندی تم پر واضح کر سکتا ہے۔ دل، تیار رہنا۔ کان کے قریب مزید جھک کر کہتا ہے، اسے یوں ہی ساتھ لیے وہ اسے کار میں بٹھاتا ہے۔ وہ اب تک خاموش سی ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ کچھ زبیر کا اور کچھ موسم کی مہربانی تھی۔ صوفیہ بیگم آج پہلی بار وہاں اس دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ بیل بجا کے پیچھے ہوتی اب وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ میں انہیں اندر سے اس طرف آتی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے اور پھر دروازہ کھل جاتا ہے۔ سامنے ہی وہ ہلکی ہلکی سفید داڑھی، آنکھوں پر چشمے لگائے بے یقین سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بھابی؟ یہ لفظ انہوں نے کتنے عرصے بعد سنا تھا۔ وہ تو بیٹا کہتی تھی انہیں۔ اس شخص کو وقت سے پہلے وقت نے بوڑھا کر دیا تھا۔ وقار، اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ نرم سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ بولتی ہیں۔ بھابی، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آئیں پلیز۔ راستے سے ہٹے وہ آج بے انتہا خوش نظر آ رہے تھے۔ ارے بیگم دیکھو کون آیا ہے۔ خوشی سے پھولے نہ سماتے وہ وہیں سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، جو کچن سے نکلتی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے سامنے بیٹھی ہستی کی طرف نظر اٹھتی ہے وہ نم آنکھوں سے وقار کو دیکھتی ہیں۔ آپی؟ نم آنکھوں سے پکارتی وہ ان میں سما گئی تھی۔ بس کرو، خود بھی ایک جوان بچی کی ماں ہو، یوں مت رو، چپ ہو جاؤ۔ اسے خود سے بمشکل دور کرتی ماتھا چوم کر بولتی محبت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے میں کتنا یاد کرتی تھی آپ کو، میں نے بہت زیادہ آپ کو یاد کیا۔ وہ اس وقت یوں ہی کہتی انہیں اپنے پہلے والی چھوٹی سی بہن لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ دباتی ہیں۔ ہماری دل حور کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد یہاں وہاں نگاہ دوڑاتی وہ سوال پوچھتی ہیں اور جواب جانتے ہوئے بھی بھابی وہ وقار صاحب کچھ کہنے لگتے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں وقار، کیا وہ ابھی بھی زبیر کے ساتھ ہے؟
سنجیدہ سے لہجے میں پوچھتی وہ ان دونوں کو جھٹکا دے گئی تھی۔ جی بھابھی، مگر آپ وہ جاننا چاہتے تھے، وہ کیسے جانتی ہیں؟ بہت دیر کر دی وقار سب کچھ جاننے میں۔ برسوں کا درد ان کے لہجے میں موجود تھا۔ وقار، مجھے معاف کر دو، یقین کرو سکون نہیں ملتا، ماضی میں جو ہوا ان سب میں بھی گناہ گار ہوں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہیں۔ بھابھی خدارا آپ نہیں کریں، ایسا نہیں کریں گناہ گار، وہ وقت ہمارا نہیں تھا، پلیز بھابھی آپ ایسا مت کریں۔ سر جھکا کے بولتے وہ ماضی کو دفن کر دینا چاہتے تھے۔ چلیں یہ سب چھوڑیں، آپ نے دل نہیں دیکھی ہوگی نا آپی، میں اس کی تصویر لاتی ہوں۔ اپنی اس بہن کو یوں محبت سے پیش آتا دیکھ ان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ میں نے دیر کر دی وقار۔ وقار صاحب کو ان کا لہجہ چونکا گیا تھا۔ اس لہجے میں موجود وہ درد، وہ کرب، وہ یوں ہی نہیں تھا۔ وہ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہ فارم ہاؤس اپنی مثال آپ تھا۔ گارڈن سے گزرتے وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیونگ ایریا کافی بڑا تھا۔ آس پاس پردے ہٹائے گئے تھے جس سے گارڈن پورا صاف واضح نظر آ رہا تھا۔ دل، اسے باہر کہیں کھوا ہوا دیکھ کر اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ جی، چونک کر اسے دیکھتی ہوئی وہ پوچھتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھو پھر لیفٹ ٹرن لینا، جو سیکنڈ روم ہے وہ ہمارا ہے، جاؤ میں آتا ہوں۔ اسے کہہ کر بغیر جواب سنے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ وہ پریشانی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ فریش ہو کر عشاء کی نماز ادا کرتی وہ کاؤچ پر بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ تبھی اسے لاک کھلنے کی آواز آتی ہے۔ سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھتی ہے۔ وہ جسے امیجن کر رہی ہوتی ہے وہی تھا۔ اس کی آنکھوں سے کوئی تھکن صاف واضح تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسے بغیر بات کیے وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو جاتا ہے۔ وہ اسے اگنور کر رہا تھا مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سر جھکا کر وہ واپس اپنے رونے کا کام شروع کر چکی تھی۔ خود پر ٹھنڈا پانی اس موسم میں ڈال کر وہ شخص خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ چینج کر کے باہر نکلتا وہ سامنے بیٹھی دل کو روتا ہوا دیکھتا، ماتھے پہ بل ڈالے ہاتھ سے کھینچے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ ایک دم چپ! اس کے یوں دھاڑنے سے وہ سہم گئی تھی۔ زی؟ سہمے سے انداز میں پکارتی وہ اس کی لہورنگ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی جو غصے کو واضح کر رہی تھی۔ زبیر خانزادہ! گردن سے پکڑ کر چہرہ جھٹکے سے اوپر کرتا وہ اپنی گرم سانسوں سے جھلسا رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ مشکل سے بولتی وہ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ اس سو کالڈ محبت کے لیے مس دل ہور۔ وہ اس کے دل کو شاید آج نچوڑنے والا تھا۔ جسم نے کانپنا شروع کر دیا تھا۔ روح کو عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ بے یقینی سے اسے دیکھ کر پوچھتی اس کا جواب سننے کی منتظر تھی۔ مگر تم سے کس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں مس دل ہور؟ اس کی طنزیہ آواز سن کر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ اس کی نفرت بھری نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ وہ خود کو اس وقت زمین میں دھنستی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ منہ کے بل گرانا تھا تمہیں بس، اسی لیے تم سے یہ جھوٹی محبت کا کھیل کھیلا اور کچھ نہیں۔ اپنی نظریں اس کے وجود کے حصار میں لیے وہ تحقیرانہ لہجے میں بولتا اسے اس کی اوقات یاد دلا کر اس کی سانسیں چھین گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت بس ایک ہی لفظ گردش کر رہا تھا، اس کا شوہر بے وفا تھا۔ اس کا شریک حیات جو اس کی محبت تھا، محبت کا دعوے دار تھا، وہ لفظ ذہن نے کیسے قبول کیا تھا وہ اس کی ذات ہی جانتی تھی۔ کرب کے مارے اس کے بند آنکھوں سے ایک موتی نیچے گر کر اپنی قدر کھو بیٹھا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ خاموش خالی دامن کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک بے وفا کی کہانی، شریک حیات کی بے وفائی کی۔ ہر لمحہ ہر چیز وہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ شخص اب بھی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنے وہ اسے اذیت کے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ اپنی جگہ سے ہٹ کر ہاتھ سے
اشارہ کرتے وہ سامنے سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ زبیر خانزادہ لیو! اپنی جگہ سے ہٹ کر ہاتھ سے اشارہ کرتے وہ سامنے دروازے کی جانب کرتی ہے۔ زبیر خانزادہ جس کی آنکھوں میں ہمیشہ چمک دیکھی جاتی تھی وہ اب کہیں بجھ سی گئی تھی، ہر روشنی دور جا سوئی تھی۔ وہ شخص کہاں اپنے آپ سے واقف رہا تھا، ایک نظر اسے دیکھ اس کی جانب قدم بڑھاتا بے حد نزدیک آ کے رکتا ہے۔ دل حور، یو نو واٹ؟ زندگی میں عشق ایک ہی بار ہوتا ہے، سرگوشیانہ کہتا وہ جا چکا تھا۔ وہ بے بس سی وہیں گر گئی تھی۔ وہ درد جو وہ بمشکل سہ پائی تھی، اب اسے اس پہ صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا تھا، بس اسے یہی معلوم تھا وہ یہاں سے بھاگ آئی تھی، ننگے پیر، بے مقصد، نہ جانے کیسے، شال میں خود کو چھپائے، انجانے وہ سڑک پر کیسے پہنچی تھی، رکشا کیسے لیا، گھر کا ایڈریس کب دیا، اسے تو یہ خیال تک نہ تھا وہ زندہ ہے، کیونکہ کوئی بھی سانس اس بات کا ثبوت نہیں دے رہی تھی۔ اب وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ اس نے گھر کے سامنے کھڑی بلیک کلر کی کار پر بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ سر خاک پر بھاگنے سے پاؤں میں بہت کچھ لگ گیا تھا، پاؤں دونوں زخمی تھے جن سے خون رس رہا تھا، مگر یہاں فکر کس کو تھی؟ بڑے سکون سے رخصت تو کر دیا اسے، پھر کیا ہوا، محبت نے بھی انتہا کر دی۔ زبیر خانزادہ اس کے جانے کے بعد خود بھی ننگے پیر اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر وہ جا چکی تھی، اسے بے انتہا دور۔ دل! شدت سے گھٹنوں کے بل بیٹھ وہ چیختا، وہ اپنی اس پکار میں ہر درد بیان کر دینا چاہتا تھا۔ دل! دل میری بیٹی کیا ہوا؟ دل جو اندر داخل ہو کر بغیر کچھ سوچے سمجھے بس چلے جا رہی تھی، اپنے بابا کے قریب آ کے رک گئی۔ وقار صاحب کی جیسے اس پر نظر پڑی تھی، پریشانی سے ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ کھڑے ہو کر اسے بٹھاتے ہاتھ پیر مسل رہے تھے، وہ جو برف کی طرح ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ پاپا! نہ جانے کس خلا میں دیکھتی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں انہیں پکارتی ہے۔ بابا کی جان کیا ہوا ہے بتاؤ؟ زبیر کہاں ہے؟ اس کے ساتھ گئی تھی نا؟ چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ بار بار دیکھ رہے تھے، شاید وہ کہیں سے آ جائے۔ وقار ہٹو! صوفیہ بیگم شال سنبھالتی دل کے قریب آئی تھی، جو کسی اجنبی کو دیکھ کر بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ دل حور مجھے دیکھو! باروب آواز میں کہتی اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اندر جاؤ، فریش ہو کر آؤ، آرام کرو۔ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتی وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ بھابھی کیا آپ کچھ جانتی ہیں؟ پلیز بتائیں کیا ہوا ہے، کیوں ہے میری بیٹی اس حال میں؟ صوفیہ بیگم جانتی تھی وہ ان سوالوں سے نہیں بچ سکتی تھی۔ سرفراز نے بہت بڑا گیم کھیلا ہے وقار، تھکن سے چور صوفیہ نے آخر گرتے بتا ہی دیا تھا۔ کیسا کھیل بھابھی؟ نہ چاہتے بھی ان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں کو گناہ بنا دیا اس نے، جو ماضی میں ہوا وہ واپس لا پٹکا ہے انہوں نے۔ ماضی میں مجھے تم سے جوڑا تھا انہوں نے، وہی بات انہوں نے زبیر کو بتا دی، دوسری طرح کہ تم اور میں۔ وہ بولتے خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی! بے یقینی سے انہیں دیکھ کر پکارتے ہیں۔ ہاں، اس رات مجھے نہیں پتا کیسے تم وہاں میرے ساتھ کمرے میں لاک ہوئے اور اس بات پر تمہیں گھر سے نکال دیا۔ دل ہونے والی تھی، انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا، اب انہوں نے جان بوجھ کر یہ کھیل کھیلا۔ آگے وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی تھی۔ کسی پر بے یقینی کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ موم! اس پکار پر وہ دونوں اس کی جانب پلٹے تھے، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، ہاتھ اور گھٹنوں پہ خون موجود تھا جیسے وہ گرا تھا، گردن پر بھی کچھ خروچیں آئی ہوئی تھیں، جبڑے مضبوطی سے بھینچے، نہ جانے وہ کیا چاہ رہا تھا۔ زبیر کیا ہوا؟ اس کو بازوں سے پکڑ کر پوچھتی وہ نظریں بھی چرا گئی تھی، جانتی تھی آج وہ بھی ٹوٹنے والا تھا۔ جسٹ ٹیل می the truth موم، ڈیڈ نے کیا کیا؟ اس کی دھاڑ میں شدید غصہ تھا۔ جس دن تم نے ان کی باتیں سنی وہ سب ایک فول پروف پلان تھا زبیر، وہ سب کہنا، وہ سب کچھ کرنا، وہ سب کچھ جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ تم سن رہے ہو، اس لیے بولے، نہ جانے کیوں وہ یہ سب کر گئے۔ میرے بیٹے وہ سب جھوٹ تھا، غلط تھا، ایک غلط فہمی تھی جو انہیں ہوئی تھی۔
ایک ایک قدم، 2 قدم، وہ کتنے ہی قدم پیچھے کی طرف لے چکا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر باہر نکلا تھا۔ اسے کیوں بتایا؟ رہنے دیتی اسے اس غلط فہمی میں۔ بھابھی وہ بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ وقار صاحب بھی ہمت ہارتے صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ نہیں، یہ سرفراز کے لیے ضروری تھا۔ تم دل کا خیال رکھنا، اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور اندر چلی گئی۔ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ بالکل خاموش سی تھی۔ اس کی والدہ دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی۔ دل، میری جان، دروازہ کھولو۔ پھر سے دروازہ بجاتی ہیں اور اسے پکارتی ہیں، مگر وہ شاید یہاں نہیں تھی۔ نہ جانے کس خلا میں بے جان نظروں سے دیکھتی وہ بالکل خاموشی سے اختیار کر گئی تھی۔ ڈیڈ، ڈیڈ! اس کی دھار در و دیوار ہلانے کا ہنر رکھتی تھی۔ دھاڑ کر انہیں پکارتا وہ بھوکے شیر کی طرح سامنے دیکھ رہا تھا، وہ جو وہاں سے ہر پریشانی سے چل کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے میرے شیر؟ خود کو کمپوز کرتے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگے تھے، وہ جو پیچھے ہو کر رک گیا تھا۔ صوفیہ بیگم بھی تبھی اندر داخل ہوئی تھی۔ سرفراز احمد کی نظریں رک گئی تھیں واپس اپنی بیوی کو یوں دیکھ کر۔ ڈیڈ، کیا وہ جھوٹ تھا؟ آنکھوں نے سرخی اختیار کی ہوئی تھی، غصے میں جبڑے بھنجے ہوئے تھے، وہ ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ زبیر، کون سا جھوٹ؟ بات وہ زبیر سے کر رہے تھے، مگر نظریں وہ صوفیہ بیگم کے پرنور چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کتنے وقت بعد وہ سکون انہیں ان کے چہرے پر نظر آیا تھا۔ ڈیڈ، سچ بولیں۔ پاس پڑا گلدان اٹھا کر جھٹکے سے زمین پر پھینک کر ٹوٹا اپنی پیشانی مسلنے لگا تھا۔ کانچ کا وہ گلدان ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا، آج ہر رشتے کی طرح۔ ہاں ہاں، سب کچھ جھوٹ تھا۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں، بلکہ صوفیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ زبیر گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا، زور سے زمین پہ ہاتھ مار کر کیے کانچ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اپنے آپ کو چبو رہا تھا۔ دل! بند ہوتی آنکھوں نے شدت سے اس کے وجود کو پکارا تھا، پھر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ وہیں زمین پر گرتا وہ بے سدھ ہو گیا تھا۔ بابا! وقار صاحب جو اندھیرا کیے بیٹھے تھے، اپنی بیٹی کی پکار پر آنکھیں کھولتے سامنے دیکھتے ہیں، جو اپنا بکھرا ٹوٹا وجود لیے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں موجود نمی ان کا دل کاٹ گئی تھی۔ میری شہزادی! اسے اپنے گھٹنے میں سر رکھ کر بیٹھا دیکھ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں موند گئے تھے۔ بابا، وہ برا نہیں تھا، آپ نے کہا تھا نا۔ آنسو رک چکے تھے مگر نمی اب بھی موجود تھی۔ وہ برا اب بھی نہیں ہے میری جان، سمجھایا تھا نا۔ یہ وقت اپنا کھیل کھیلے تو سب کو برا بنا جاتا ہے، بس ہمیں اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے اور کچھ نہیں۔ بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ پر بابا، اس نے کہا میں اس کی لاڈلی ہوں، پر میں آپ کی بھی تو لاڈلی تھی۔ یو نیور ہرٹ می پاپا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی تو سب اپنے بابا سے شیئر کیا کرتی تھی، آج بھی وہ درد اپنے بابا کے سامنے لفظوں سے بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، اگر میں کہوں وہ بس اس وقت کے ساتھ بھٹک گیا تو اسے ایک موقع دو گی؟ جھٹکے سے سر اٹھاتی وہ انہیں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ بابا، وہ اپنی بیوی کھو چکا ہے جو اس پر جان چھڑکتی تھی، وہ مر چکی ہے، وہیں اس فارم ہاؤس کے اس کمرے میں جہاں اس نے اس کی آنکھوں میں اور لفظوں کے تیر کو جھیلا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کی والدہ جو باہر کھڑی تھی اسے روکنے کے لیے بڑھتی ہیں، مگر وہ دوبارہ بھاگ کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ کیوں وقار؟ آپ نے پہلی بار اسے یوں روتے ہوئے دیکھا ہے، کیوں آپ اسے اسی شخص پر دوبارہ یقین کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس آ کر کھڑی ہوتی آنسو بہانے کے درمیان بمشکل پوچھتی ہے۔ اس نے یقین نہیں کیا تو بیگم ہمارے سر لگائے گناہ ہمیں دوبارہ چھلنی کر دیں گے۔ وہ آج شاید دوبارہ ٹوٹ گئے تھے، ماضی کی طرح۔ آپ ہمت مت ہاریں۔ ان کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دیتی پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھے، جہاں وہ کچھ لمحے پہلے ہی ہوش میں آیا تھا۔ صوفیہ بیگم پاس ہی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی نم آنکھوں سے اپنے لختے جگر کو دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں موجود تھکن سالوں پرانی تھی، جیسے اپنی ماں کی تھکن بھی وہ خود اتار گیا تھا۔ ہماری بہو کا دل کا حال نہیں پوچھو گے زبیر؟ ہماری بہو کا دل بہت اچھا ہے زبیر۔ اس کے بال سنوارتی وہ محبت سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ کسی کی سانسیں وہ اس کے ذکر سے
روک گئی تھی، مگر لمحوں کا کھیل ہی تھا۔ دل کا چیپٹر ختم موم، کل میری انگیجمنٹ ہے، تیاری کر لیں۔ وہ کہہ تو گیا تھا مگر وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب ضبط سے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ سرفراز، اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر آتی وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ صوفیہ ہٹو آگے سے۔ صوفیہ سے نظر چراتے وہ وہاں دیکھ رہے تھے۔ ایک اور کھیل سرفراز، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک اکلوتا بیٹا ہے ہمارے پاس، اگر آپ اسے بھی مار رہے ہیں، آپ اپنا پورا خاندان تو توڑ چکے ہیں۔ آپ سے تو اب نفرت سی ہونے لگی ہے، سچ میں۔ میری آنکھیں آپ کو ایک نظر مزید دیکھنا نہیں چاہتی اب۔ اپنا ہر کھیل تب تک کھیلیے گا جب تک ہمارا بیٹا زندہ رہ سکے۔ جا کر دیکھیں، ایک زندہ لاش پڑی ہے اندر۔ اپنے بیٹے کے لیے یہ لفظ وہ نہ جانے کس دل سے ادا کر رہی تھی۔ صوفیہ، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ ان کے پاس کار میں رکتے ہیں، اپنی بہو کو لینے۔ پتھریلے لہجے میں جواب دیتی وہ ان کے سنے بغیر کار میں بیٹھ جاتی ہیں۔ دل، میری جان، صوفیہ بیگم جو کب سے اسے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی خاموشی پر دوبارہ سے اسے پکارتی ہیں۔ سنا ہے بہت مضبوط ہو تم، تو چلو میرے ساتھ۔ ایک آخری امتحان رہتا ہے اس خاندان کا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولتی وہ اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کبھی نہیں، ان سے دور ہوتی وہ اپنے بابا کے قریب ہو جاتی ہے۔ وقار، سمجھاؤ اسے، یہ بیٹی ہے میری، تم جانتے ہو، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس ایک بار بھیج دو۔ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ دل، میری گڑیا، میں نے کہا تھا نا، ایک موقع تو انہیں دو، زندگی سے کچھ وقت نکال کر ایک موقع دو۔ اگر وہ اس قابل نہ ہو تو لوٹ آنا، مگر یہ ضروری ہے، ہر انسان کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ وہ ہمیشہ یوں ہی اسے نرمی سے سمجھاتے تھے۔ مگر بابا کیوں؟ ان کے ہاتھ زور سے دباتی، نہ جانے وہ کس درد کا شکار تھی۔ دل، یہ ضروری ہے میری جان، پلیز۔ صوفیہ نے دوبارہ کہنے پر وہ بمشکل سر ہلا دیتی ہے۔ جو بے سہارا کریں وہ سہارا دیتے اچھے نہیں لگتے سرفراز صاحب۔ بیڈ سے کھڑا ہوتا وہ لڑکھڑایا تھا مگر ان کا سہارا لینا گوارا نہیں کیا تھا۔ زبیر خانزادہ کھڑے ہو کر ڈارک لہجے میں بولا تھا۔ ایک نظر ان کی پشت پر ڈال کر وہ چلتا کیا تھا۔ پیچھے وہ اکیلے ہی کھڑے رہ گئے تھے۔ اس بار کوئی نہیں تھا ان کا۔ اب کسی رشتے میں وہ زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی وہ تھک چکا تھا۔ سامنے ہوئی وہ دشمن جاں اسے نئی زندگی دے گئی تھی۔ اس کی اس گھر میں موجودگی جانتا تھا، نیا امتحان سر پہ لا کھڑا کر گیا تھا۔ دھیرے سے چل کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوتا، جھک کر اس کی خوشبو اپنے اندر تک اتار رہا تھا۔ زبیر، اپنے روم میں جاؤ، پیچھے سے صوفیہ آ کر کہتی، دل کے قریب آتی جو اس کی موجودگی میں ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ دل یہاں کیا کر رہی ہے؟ ٹھنڈا سا لہجہ تھا مگر دل کے جسم میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ بہو ہے یہ اس گھر کی۔ اسے دیکھے بغیر اسے جواب دیتی وہ اس کے بیگ میٹ کو دے رہی تھی۔ بہو؟ تھوڑی پر انگلی رکھ کر بولتا وہ اب سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تو اسے تو میرے کمرے میں ہونا چاہیے نا۔ اس کے ہاتھ پر نظر پڑتے وہ اپنی مٹھی بند کر گیا تھا۔ ہاتھ پر زخم تھے؟ ہرگز نہیں، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ کیوں؟ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ صوفیہ بیگم سر جھکائے اپنے بیٹے کی حرکت پر مسکرا گئی تھی، جانتی تھی یہی ہونا تھا۔ اسے کبھی بھی ایک ہی گھر میں رہتے خود سے دور نہیں کرنے والا تھا۔ میٹ کو اس کا سامان زبیر کے روم میں شفٹ کرنے کا کہتا، مڑ کر بس ایک نظر سرفراز صاحب کو دیکھتی وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، پاؤں جھلاتی وہ اسے آزادی چاہتی۔ پکا؟ اگر گر گئی تو؟ اپنے درد کا خیال کیے بغیر جھک کر شوخ لہجے میں کہتا وہ اب اسے خود بھی گھو رہا تھا۔ I hate you, leave me۔ اس کے سینے پر مکے برساتی وہ اس کے قدم روک گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نے جنم لیا تھا۔ کرو نفرت، جیب بھر کے کرو، کیونکہ میرا وجود رہ ہی اس لیے کیا ہے۔ اندر آ کر اسے بیڈ پہ اتارتا، جھک کے اس کی نگاہوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ اب اس کی نظر اس کے ہر زخم پہ پڑی تھی مگر وہ اسے شوق کر گیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھا، اب وہ اس کا ہر زخم صاف کر رہا تھا۔ نہ جانے زبیر خانزادہ کے کیا ارادے تھے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہو کر بھی کبھی ساتھ تو کبھی دور۔ اب بھی وہ اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ٹیبل
تک پہنچا تھا۔ سامنے کچن سے صوفیہ بیگم بھی کچھ چیزیں اٹھا کر لاتی ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ سرفراز صاحب خون آلودہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو نہ جانے کون سی گیمز کھیل رہا تھا۔ اسے ایک چیئر پر بٹھا کر پاس والی چیئر خود سنبھال لیتا ہے۔ زبیر خانزادہ، وہ اس پکار کا مطلب جانتا تھا۔ دل، یہ لو اور یہ کھاؤ، اوکے؟ سر پر اس کے ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہتا اٹھ کر سرفراز احمد کے پیچھے جاتا ہے۔ اب زبیر خانزادہ کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ سرفراز صاحب، جان سکتا ہوں زبیر خانزادہ کے قیمتی وقت میں مداخلت کی وجہ؟ ٹیبل پر ہاتھ مارے دھیرے سے وہ سامنے بیٹھے اپنے باپ کی آنکھوں میں وحشت زدہ نظریں گاڑ رہا تھا۔ تو وہ دو کوڑی کی، ابھی وہ لفظ بھی پورے نہیں کہہ پائے تھے جب وہ کانچ کی ٹیبل الٹ چکا تھا، زوردار جھماکے سے اس کا کانچ ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ سرفراز صاحب، زبان سنبھال کے، میری عزت کے بارے میں یہ الفاظ بہت مہنگے پڑیں گے آپ کو۔ آنکھوں میں جیسے ایک اس کے خون اتر آیا تھا۔ زبیر، بھولو مت کون ہوں میں۔ اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے جیسے وہ اسے باور کروا رہے تھے۔ اسی وجہ سے ایک سودا ہوا ہے، پھر ہر احسان سب ختم۔ سرفراز صاحب، میرا ہر رشتہ ہمیشہ سے اب تک ہر راستہ الگ رہا ہے، اور اب بھی ہر منزل ہر راستہ میلوں تک کی دوری اپنا لے گا۔ یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالے وہ دروازے تک ہی پہنچتا ہے۔ بھولو مت، منگنی ہے آج تمہاری۔ ان کی آواز میں وہ صاف غرور جھلک رہا تھا۔ یہ آپ کے باپ ہونے کی قیمت تھی۔ یہی کہا تھا نا آپ نے، میری ماں کے نام کے ساتھ اپنا نام چھین لیں گے۔ بھولیے مت، زبیر خانزادہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ وجود ایک کھیل، ایک پہیلی ہے، یاد رکھیے۔ وہ اپنے قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ پیچھے وہ رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر شاید ایک امتحان ابھی ان کا بھی تھا جو بے انتہا مشکل تھا۔ سرفراز، انہوں نے سانس لینے کی کوشش کی تھی مگر بے سود۔ کچھ لمحے وہ سانس نہیں لے سکتے تھے۔ کیا وہ سب؟ صوفیہ، ابھی باہر جاؤ۔ نہ جانے کیسے وہ ضبط سے بولے تھے۔ میں اپنے بابا کے گھر شفٹ ہو رہی ہوں، یہی بتانے آئی تھی نا؟ لگتا ہے آپ بھی بیزی ہیں۔ کچھ نہیں۔ کچھ آنسو واپس اندر اتارتی انہوں نے رخ موڑ کر آگے قدم بڑھایا تھا۔ صوفیہ، مت کرو، یہ گھر تمہارا ہے۔ اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں رکھ تلخی سے ہنسی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ عورت سب برداشت کر سکتی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ وہ واقف تھی، وہ جانتے تھے ایک حد جو آج انہوں نے پار کر دی تھی، کہ اس کا شوہر کبھی ان سے الگ نہیں ہوگا۔ وہ ایک بھرم، ایک یقین ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ آپ سب ختم کر چکے ہیں۔ سرفراز، اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف سجاوٹ ہو چکی تھی۔ اس پورے خان ولا کو نہایت خوبصورت سے سجایا گیا تھا۔ صوفیہ ماما، یہاں کیا ہے آج؟ سیاہ رنگ کی شارٹ فراک کے ساتھ سیاہ ہی ٹراؤزر اور شال لیے وہ ان کی سامنے کھڑی پرشوق نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ منگنی ہے آج زبیر خانزادہ کی۔ نگاہیں چرا کر بولتی وہ ایک شکایتی نظر دل کے پیچھے کھڑے زبیر پر ڈال کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کے الفاظ بار بار کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے ذہن میں برس رہے تھے۔ اوپر چلو دل۔ اسے ہوش میں زبیر کی آواز لائی تھی۔ مڑ کر ایک نظر بھی اسے دیکھے بغیر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ دل، زیر لب سرگوشی کرتا وہ اسے خاموش سا سیڑھیاں چڑھتے دیکھ رہا تھا۔ جائے نماز بچھائے بیٹھی وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی بے انتہا دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کب سے خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے جائے نماز سے اٹھ کر اسے طے کرتی پیچھے مڑی، جہاں وہ تیار سا کھڑا بے انتہا حسین لگ رہا تھا۔ سفید رنگ اس پر بے انتہا جچ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں چمک بھی موجود تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی اس شخص کو۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اس کے نزدیک آ کر رکتا وہ ایک باکس اس کی جانب بڑھاتا ہے۔ بلیک کلر کا باکس بہت خوبصورت تھا۔ چینج کر کے نیچے آ جاؤ۔ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتا وہ جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کئی لمحے وہ اس لمس کو وہیں محسوس کرتی رہی تھی۔ اب اس کا دھیان اس باکس پر گیا تھا۔ اس کو کھول کر دیکھتی
وہ کچھ وقت اس موجود اس شخص کے بارے میں سوچ کے رہ گئی تھی۔ بلیک کلر کا لانگ فراک جس پر خوبصورت کام تھا۔ وہ سچ میں ایک پہیلی ہے بابا، اس لیے میں سمجھ نہیں پائی۔ وہ کسی پل میں اس دنیا کا بہترین شخص لگتا ہے، پھر اس کی بے وفائی مجھے اندر ہی اندر کاٹنے لگتی ہے۔ اس فراک کو سینے سے لگا کر وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ کئی درد ان آنسوؤں میں بہہ گئے تھے۔ دل، میری زندگی کی نور، جاگ جاؤ یار۔ کوئی بے حد محبت سے اس کے بال سہلاتا جگانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ سی پلیز 2 منٹ اور۔ نیند کی خماری اب بھی آواز میں موجود تھی۔ کچھ لمحے بعد اسے اپنے اکیلا پن محسوس ہوا تھا۔ زی پلیز جانا نہیں۔ بلینکٹ کو زور سے خود سے دور پھینک کر وہ اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگی تھی، جب دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی اسے کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیوں نہیں جانا؟ آپ کو تو سنا ہے نا؟ وہی گمبھیر سحر کن آواز اسے اپنے کان کے بے انتہا قریب محسوس ہوتی ہے۔ اس کا سحر ہمیشہ ہی تو اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ نہیں تو زی، نہیں سنا میں نے۔ اس کی قربت پر وہ یوں ہی تو بکھلا جاتی تھی۔ اچانک ہی نگاہوں کا منظر بدلا تھا۔ اسے وہ دن یاد آئے تھے جو گنے بغیر وہ جی چکے تھے۔ کئی حسین پل ان کی زندگی کو سنوار چکے تھے۔ وہ شخص جو اس کی کل کائنات تھا، وہ اس وقت کسی اور کا ہاتھ تھامے اسے اپنی نام کی مہر لگا رہا تھا۔ وہ جو تمہارے پہلو میں کھڑا ہے، اسے بتاؤ نا وہ کسی اور کی جگہ کھڑا ہے۔ سفید سوٹ پہنے وہ مردانہ وجاہت کا شکار وہاں موجود ہر کسی کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا، مگر وہ ایک وجود کا کل اثاثہ تھا۔ مگر سب سے گہری نظر اس پر وہ جانتا تھا کس کی تھی، جو خاموش بے جان نظروں سے اسے بغیر پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ میری جان، تم میرے ساتھ آؤ۔ ہر ایک لمحے وہ اپنی روح قید کرتی محسوس کر رہی تھی۔ صوفیہ بیگم کی آواز پر گہرا سانس بھر کر جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ اذیت کے لفظ سے بہت دور نکل آ چکی تھی۔ ایک شریک حیات کی بے وفائی نے اسے توڑ کر مضبوط ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ ایک ٹھوکر اسے کبھی کبھی پتھر کا مجسمہ محسوس کروا دیا کرتی تھی۔ ماما میں ٹھیک ہوں۔ ضبط کی کوئی انتہا تھی۔ نگاہوں کا ساتھ آج زبان نے نہیں دیا تھا۔ زبان کی ہلکی سی سرگوشی وہ بخوبی سن چکا تھا۔ کہیں دور سے اسے وہ محبت بھری سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ تم میرا کل اثاثہ ہو، کسی اور کے ساتھ دیکھا تو مر جاؤں گی۔ اور وہ آج مر ہی تو گئی تھی، بس سانسوں کا سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا۔ میری جان چلو، میں کہہ رہی ہوں نا۔ ان کے دو ٹوک کہنے پر وہ زبردستی مسکراتی نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ تبھی وہ کھڑا ہوتا، اپنے ہونے والی منگیتر کا ہاتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تھامتا، اسے بھی کھڑا کرتا اپنے سامنے لاتا ہے۔ نگاہیں دونوں کی ایک دوسرے پر ہی تھی، مگر فرق جو تھا اور جو دوری تھی وہ کچھ قدم کی نہیں، ان دونوں کے دل کی مجبوری تھی۔ یہ مجبوریاں انہیں کھائے جا رہی تھیں۔ وہ سنجیدہ نظر سے اسے دیکھتا، انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا چکا تھا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، مگر آج دونوں میں کوئی تھوڑ پھوڑ شروع ہو چکی تھی۔ رات کے پہر بالکونی میں کھڑی وہ بار بار اس کے الفاظ کو اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بات سچ تھی، عشق ایک بار ہوتا ہے، مگر کیا مطلب تھا اس کا، اس کے اس درد کا؟ میں نہیں سمجھ سکتی کچھ بھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سر ہاتھوں میں گرائے اب وہ برستی بارش میں بھیگنا شروع ہو چکی تھی۔ اس سردی کے موسم کی بارش بھی اس کے وجود میں کپ کپی طاری نہیں کر پائی تھی۔ دلے ہور! سنجیدہ گمبھیر آواز اپنے پیچھے سے سن کر وہ فوراً پلٹی تھی، جہاں وہ کھڑا غصے میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اندر چلو۔ جیکٹ سے اوڑھتا ہاتھ سے بے انتہا سختی سے تھاما تھا۔ وہ اسے اندر لے آیا تھا۔ یہ کیا حرکت کی تھی، جان سکتا ہوں؟ اس کے چینج کر کے باہر آتے اسے اپنی جانب کھینچ کر اس کے گھنے لمبے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے وہ اب اپنے لہجے میں سختی اختیار کیے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں خود ابھی لفظ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی جب اس کی گھوری نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ دلے ہور، زبیر خانزادہ کو اپنا روپ دکھانے پر مجبور مت کرو۔ اپنی جیکٹ اسے پہناتا وہ اسے خود میں بھیگ چکا تھا۔
لیو می. چینج کر کے اسے خود سے دور دھکا دیتی اسے کئی قدم خود سے دور کر گئی تھی. دل، زبیر خانزادہ سے محبت کی ہے تم نے، اور تم زبیر خانزادہ کا عشق ہو. سنا تم نے؟ سن لو، ایک بار پھر سمجھ لو. اس کے لہجے میں اب بھی نرمی تھی. کیا مطلب سنو؟ آپ کی منگیتر کے بارے میں یا بے وفائی کے بارے میں؟ کوئی ایک جواب بھی ہے؟ مجھے ہمیشہ ایک کھلونا بنا کر کھیلا ہے نا آپ نے. کیوں زبیر؟ دل، اپنے گریبان پکڑنے پر وہ اس کے دونوں بازو تھامے اپنے بے انتہا نزدیک کر گیا تھا. سب بتاؤں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا، ہر درد کی وجہ. جسٹ لسن ٹو می ناؤ. دل، اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکراتا وہ اپنا لہجہ سنبھال نہیں پا رہا تھا یا سنبھالا نہیں چاہتا تھا. ہر طرف روشنیاں بے انتہا دل کو لبھا دینے کا منظر اڑے ہوئی تھی. سامنے ہی وہ دونوں ہم سفر ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے. زی آج پھر اس جگہ موجود وہ اسے سیڑھیاں اترتی ڈھونڈ رہی تھی. بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس وہ اپنے زی کو آنکھوں میں مسلتی ایک اور سیڑھی پر پیر رکھتی ہے جو ڈس بیلنس ہوتے ہی وہ گرنے لگتی ہے. جب وہ آج پہلے کی طرح اس کے چوڑے سینے سے جا لگتی ہے، آنکھوں کو پورا موند کر ایک ہاتھ گال پہ رکھتی وہ شاید بری طرح نیند میں اسے ڈھونڈنے آئی تھی. کتنی بار منع کروں؟ اپنی بازو میں اسے بھرتا وہ سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں لاتا بیڈ پہ لیٹاتا ہے. آنکھوں کو تھوڑا سا کھولتا وہ منہ بسول لیتی ہے. وہ شاید جاگنگ کر کے ابھی واپس آیا تھا، بالکل فریش تھا، کھڑا اب اپنی بیوی کی گھوریاں برداشت کر رہا تھا. کوئی فلیش بیک زبیر خانزادہ کے سامنے گھوما تھا. اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کا خواہش مند آج خود کو ان آنکھوں میں موجود صرف اپنا عکس پوچھتا ہوا کہیں دکھائی دے رہا تھا. مگر زبیر، اس آفس میں سرفراز صاحب کی آواز گونجی تھی. نو. مگر ڈیڈ، اس طاہر کو زبیر خانزادہ وہاں جا کر مارے گا جہاں وہ موت کو بھی ترسے گا. آپ موم پر، چاچو پر اس قدر برے الزام، غلط فہمی جو آپ کے پارٹنر طاہر نے کی، اس ہر چیز کا انجام بہت قریب ہے. پر موم کو یہی بتانا ہے کہ آپ میری منگنی کروا رہے ہیں. آگے زبیر خانزادہ سب جانتا ہے. اور یہ سچ تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا اس شخص کا کیا ہوا تھا جس نے نفرت کا بیج بویا تھا، کہ وہ کہاں گم ہو گیا تھا. اور اس کی وہ چلاک اور مکار بیٹی، اور وہ زبیر خانزادہ کی منگیتر جو ایک کھیل کھیل رہی تھی اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی. سب ٹھیک ہو چکا تھا. ایک ہی گھر میں پوری فیملی رہتی تھی. مسٹر وقار، مسز وقار، مسٹر سرفراز، صوفیہ بیگم، سب ایک ساتھ رہنے لگے تھے. ہر درد کا بادل چھٹ چکا تھا. دل ہر سچائی جان چکی تھی. ہر راز سے وہ پردہ اٹھ گیا تھا. اس کے ہر کھیل سے سب ناواقف تھے. مگر اب وہ دا ہارٹ بریکر زبیر خانزادہ کی زندگی کا کل اثاثہ بن چکی تھی. فارم ہاؤس سے ہر بری یاد ہٹا کر وہ بے انتہا اچھی یادوں کو وہاں جی چکے تھے. فلیش بیک ختم ہوتے ہی وہ اپنے سینے پر سر رکھے سوتی اپنے دل کو دیکھتا ہے. نور جان کہاں ہے؟ اپنی 3 سالہ بیٹی کا نام محبت سے لے کر پوچھتا وہ اس کے بال سہلا رہا تھا جو بچوں کی طرح اپنا منہ پھیلا گئی تھی. دل، آج منظر بدلا تھا. وہ آج اسے آوازیں دیتا فارم ہاؤس کی ہر جگہ چھان رہا تھا. نور جان اپنی نانا نانی اور دادا دادی کے پاس ہے. وہ دونوں یہاں موجود اپنا وقت جی رہے تھے. تبھی چوڑیوں کی شرارتی سی آواز اسے بے حد قریب سے آتی محسوس ہوتی ہے. ہاتھ بڑھا کر پردہ پیچھے کرتا وہ کھینچتا ہے. وہ اپنی دشمن جاں کو جی بھر کر دیکھ رہا تھا. وہ ہمیشہ ہی یوں دیکھتا تھا. اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ہی ایک ایسی چمک ہوتی تھی. لال رنگ کے فراک میں ملبوس وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی. عشق کے دل، اس کا ماتھا چوم کر بولتا اس کے رگوں پہ میں سکون کی لہر دوڑا گیا تھا. زی، معصومیت سے اس کا نام پکار کر سینے پر تھوڑی رکھتی اپنی نظروں کو اس کے چہرے کا طواف کروا رہی تھی. نور جان، اپنی بیٹی کے پیچھے بھاگتی وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ چکی تھی. مخصوص آہٹ محسوس ہو چکی تھی. سامنے ہی مکمل منظر تھا. اپنی شہزادی کو گود میں اٹھائے وہ اس کی طرف ہی مسکرا کر دیکھتا آ رہا تھا. یا اللہ،
یا اللہ میرے مالک میری بیٹی کو مکافات سے بچانا، وہ معاف کر چکی ہے یا رب، میرے دل نے مجھے معاف کر دیا ہے، مگر اس کا بہا ہر آنسو گواہ ہے میرے دیے درد کا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے مالک۔ ہر رات کی طرح گر گر کر معافی مانگتا، آج پھر وہ دل کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ زی کیوں؟ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتی وہ نم آنکھوں سے بھیگے لہجے سے پوچھ رہی تھی۔ ڈرتا ہوں دل، تم اور نور بے حد عزیز ہو۔ آنکھوں سے اس کی نمی صاف کرتا وہ ہلکا سا سے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، لاڈلے سے انداز میں فرمائش کرتی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ ہی پیچھے کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی ہے۔ ان کی کہانی کا اختتام، زی کا دل، اس کا عشق، زبیر خان زادہ، دا ہارٹ بریک، دل ہور، زبیر خان زادہ بہت قریب ہے۔